نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب سر تقریم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کی بے پایہ رحمت سے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس کے پاک گھر میں جمع ہو کر اس کے دین متین کو سمجھنے کا موقع ملا۔ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور گزارش رب کی بارگاہ میں التجا اور دعا یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب بندوں کے تصدق میں ہمیں سنانے کے بعد، بات کو سمجھ لینے کے بعد عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے اعمال صالحہ باطل ہونے کے اسباب۔ آسان لفظوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ نیک اعمال برباد کیسے ہوتے ہیں۔ مقصود الہی یہ ہے کہ انسان ایمان قبول کرے، محمد گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے، آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے، اور اس کے بعد تقوی اختیار کرے، نیک اعمال بجا لائے۔ تو ان لوگوں کے لیے رب نے کامیابی بھی رکھی ہے، انعامات بھی رکھے ہیں، اور جنت کی نعمتیں بھی انہی کو حاصل ہوں گی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نیک اعمال کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان لازم ہے، ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان سے دور ہے، ایمان اسے حاصل نہیں ہے، تو وہ چاہے جتنے بھی اچھے کام کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرما دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آپ دنیا میں مختلف قومیں بستی ہیں، مختلف ممالک ہیں، ان کا جائزہ لیں تو لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں جو باہر جانے والے ہیں کہ یو کے میں یا فلاں جگہ یا فلاں جگہ ہیں تو غیر مسلم، لیکن انصاف پڑا ہے ان کے پاس، وہ سفارش نہیں قبول کرتے، وہ فیصلہ حق سچ کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ بڑے نیک ہیں، ان میں بڑی ایمانداری ہے۔ تو نہ تو انہیں نیک کہا جا سکتا ہے، نہ انہیں ایماندار کہا جا سکتا ہے۔ ایماندار تو ایمان حاصل ہونے کے بعد بنے گا نا، اور نیک تب بنے گا جب اس کا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ہاں، ان کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اعمال اچھے ہیں،
لیکن وہ جو اچھے اعمال ہیں وہ دنیا میں انہیں فائدہ ضرور دیں گے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ ان کا نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی جو ایمان سے خالی ہیں۔ اب آ جائیں اہل ایمان کی طرف، تو اہل ایمان کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر یوں سمجھیں کہ سمندر بند کر دیا، ایک جملے کے اندر پوری زندگی کی نیکیوں کو بچا کے رکھ دیا آقا علیہ السلام نے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، یعنی مجھے ایسے کلام، ایسے الفاظ اللہ نے میری زبان سے ادا کروائے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے معنی بے شمار ہوتے ہیں۔ تو انہی جوامع الکلم میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے جو تقریباً ہر حدیث کی کتاب کی پہلی حدیث بنتی ہے۔ جو بندہ بھی حدیث کی کتاب لکھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس حدیث کو سب سے پہلے بیان کیا جائے۔ بخاری شریف میں بھی یہی حدیث ہے سب سے پہلے، اور یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل کا ثواب ضرور ملے گا، اگر نیت میں فطور ہے تو پھر عمل تو اچھا ہوگا لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا، دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ جو نیت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے اس حدیث پر۔ فی الحال میں آیات قرآنیہ سے آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ سورہ محمد ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال برباد مت کرو، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اب اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقات، اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ بالمن والاذی، دو سبب اللہ نے بیان فرمائے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک سبب بھی پایا گیا یا دونوں پائے گئے تو تمہاری خیراتیں ضائع ہو جائیں گی، تمہیں ان کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلی ہے بالمن۔ من کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانا۔ کسی آدمی کو 10 روپے دے دیے، 500 دے دیے، 1000 دے دیا، اس کا کوئی کام کر دیا، جو اس کی ضرورت تھی وہ پوری کر دی یا کچھ مدد کر دی، اور اس کے بعد پھر جہاں اس سے ملاقات ہو تو اسے یاد دلانا، تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے، جہیز کے لیے کچھ 50,000 دے دیا، 20,000 30,000 دے دیا، اور اس کے بعد پھر ہر موقع پہ اسے یاد دلانا۔ کسی کے مکان گر گیا، اس کی تھوڑی مدد کر دی، پھر ہر موقع پہ اسے یاد دلانا، یاد ہے نا تمہیں؟ اب بھول گئے ہو؟ اس وقت تو میرے پاس ہی آئے تھے نا، میں نے تمہاری مدد کی تھی نا۔ تو یہ ہے احسان جتلانا۔ تو جو بندہ نیکی کر کے احسان جتلائے اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اس کا صدقہ، اس کا خیرات ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والاذی، اور تکلیف دے کر، کسی کو صدقہ دیں، خیرات دیں، کچھ مالی معاونت کر دیں،
اور اس کے بعد پھر اسے تکلیف دیں۔ اب تکلیف دینے کا مطلب کیا کہ ظاہر ہے کہ اس بندے کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں، وہ بندہ احسان مند ہوتا ہے، تو آتے جاتے کوئی نہ کوئی فٹیک اسے ڈال دی۔ اب وہ انکار تو کرے گا نہیں بیچارہ کہ چلیں جی مہینے بعد یہ مجھے 5,000 دے دیتی ہیں یا سال بعد مجھے یہ 10,000 دے دیتی ہیں، تو اب جدھر سے وہ نظر آیا یہ ذرا تھوڑا سا سامان میرے گھر دے آنا، میرے گھر سے یہ فلاں چیز اٹھا کے لے آنا، وہ ذرا فلاں کو میرا پیغام دے آنا، تو وہ آپ کا ذاتی ملازم تو نہیں ہے، وہ آپ کا نوکر تو نہیں ہے، آپ نے مدد کی ہے خدا کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے بڑا مشہور جملہ ہے، نیکی کار دریا میں ڈال۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نیکی کرنے کے بعد پھر اس کو یاد مت رکھو، دریا میں ڈال دو، بس اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے اسے نکالو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر ملے۔ لیکن ہم آخرت کا اجر نہیں چاہتے، ہم دنیا میں اس کا اجر چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں پر بیان فرمائی، ایک احسان جتلانے سے اور دوسرا تکلیف دینے سے اعمال صالحہ باطل ہو جاتے ہیں، صدقہ خیرات کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سورہ ہود آیت نمبر 15، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی دنیا کی زندگی چاہے، وزینتہا، اور اس کی آرائش چاہے، اس کی زیبائش چاہے، فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، فرمایا ہم دنیا میں اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ وہ چاہتے ہی دنیا کی آرائش ہے، وہ چاہتے ہی دنیا کی زندگی ہے، تو ہم پورا بدلہ دیں گے۔ اب نیک اعمال کر رہا ہے، اچھائیاں کر رہا ہے، بھلائیاں کر رہا ہے، لیکن کر کس لیے رہا ہے؟ دنیا کے لیے، کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے صحیح کہیں، لوگ مجھے وڈیرا کہیں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھے جھک کے ملیں۔ تو رب فرماتا ہے ہم یہ کام تمہارا کر دیں گے، اس کا پورا بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور قیامت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی انہیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے مانگی ہی دنیا ہے، دنیا کی عزت، دنیا کی جاہ و عشرت انہوں نے مانگی ہے۔ رب کہتا ہے وہ دے دوں گا دنیا میں، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 16 آیت نمبر 16 فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، عذاب ہوگا ان کے لیے۔ اب ہیں ایماندار، اگر بے ایمان ہیں تو ان کا تو ویسے ہی عمل قبول کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایمان شرط ہے۔ اگر ایماندار ہیں اور ان کا ارادہ اور ان کی نیت خراب ہے، دنیا داری کی نیت ہے، دنیا کی زیب و رائش نیت ہے، تو رب فرماتا ہے ان کے لیے بھی آخرت میں آگ ہوگی۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ سب ان کا خبط ہو جائے گا، حقارت چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ ضائع ہو جائے گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 20 ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے۔ یعنی رہتا دنیا میں ہے لیکن کام جو کرتا ہے وہ آخرت کے ذہن میں سوچ رکھ کے کرتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے۔ تو جو بھی بو رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے، جو بھلائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے بڑھا کر دیں گے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے گا ہم اسے وہ بھی عطا کر دیں گے اور دنیا میں عطا کر دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آیات بینات دو صورتوں سے، سورہ ہود اور سورہ شورى سے میں نے پیش کی، اس میں یہ بات بیان ہوئی کہ نیت آخرت کی رکھی جائے، دنیا کی نہیں، کام کرتے ہوئے۔ اور جب نیت آخرت کی ہوگی تو اس وقت پھر بندہ کسی کو
احسان بھی نہیں یاد کرائے گا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دے گا۔ نیکی کرے گا بھول جائے گا، نیکی کرے گا بھول جائے گا، اس کے بعد اسے یاد نہیں آئے گی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 2، اس میں یہ بیان ہوا کہ نیک اعمال ضائع ہونے کا ایک سبب نبی علیہ السلام کی بے ادبی بھی ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے ایمان ہی سلامت نہیں رہتا۔ نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر ارادہ تن کوئی کرے، ایک تو نا بھول کے کسی سے ہو گئی تو اس کا معاملہ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے کرے تو اس سے تو ایمان بھی سلامت نہیں رہتا، اور اگر بھول کر کرتا ہے اور تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ فوراً اس سے واپس آ جائے تو پھر اس کا معاملہ الگ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اور ایسے نبی کو نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب آپس میں کیسے پکارتے ہیں ایک دوسرے کو؟ بے تکلفی کے ساتھ، نام لے کر، اور بے دھیانی کے ساتھ، اور بغیر کلمات تعظیم کے بھی پکار لیتے ہیں۔ تو یا ان ساری باتوں سے منع کیا گیا۔ فرمایا نبی کو جب پکارو تو پوری توجہ نبی کی طرف ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب نبی کو پکارو تو بے تکلفی سے نہیں، نبی سمجھ کے اور خود کو ان کا غلام سمجھ کے یوں پکارو۔ اور تیسری بات یہ کہ جب انہیں پکارو تو بغیر القابات کے نہ پکارو، پیارے پیارے القابات کے ساتھ انہیں پکارو، اور تمہارے لہجے سے، تمہارے الفاظ سے، تمہارے انداز سے یہ نظر آئے کہ تم عاجزانہ طور پر، غلامانہ طور پر ان سے گزارش کر رہے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس سے بھی بڑی سزا ہے، پتہ نہ ہونا۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی گھر سے نکلا، اسے لاہور جانا ہے، جو ہی وہ یہاں سے گجرات سے گاڑی میں سوار ہوا تو اسے پتہ چل گیا کہ میری جیب کٹ گئی، تو وہ ادھر ہی اتر جائے گا، واپس آ جائے گا، پھر گھر سے کوئی جمع پونجی یا کسی دوست سے لے کر پھر گاڑی میں سوار ہو جائے گا۔ لیکن اگر آگے جا کے اسے پتہ چلے کہ میری جیب کٹ گئی، وہاں تو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی انتظام بھی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے پریشانی زیادہ ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے کسی عمل بد کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو گئے، تو وہ پھر توبہ کر لے گا، اسے توبہ کا موقع مل جائے گا، وہ دوبارہ اپنے رب کے سامنے جھکے گا، سجدہ کرے گا، معافی مانگے گا، نئے سرے سے پھر اعمال بجا لانا شروع کرے گا، تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ عمل کیے جا رہا ہے، نیکیاں پہ نیکیاں، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، وہ چاش بھی پڑھتا ہے، وہ اوابین بھی پڑھتا ہے، 5 نمازیں بھی، نوافل بھی، صدقہ خیرات، چلے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے کچھ اعمال بے ادبی والے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اعمال صالحہ ضائع ہو چکے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ لگا ہوا ہے، توبہ کی طرف تو وہ آ ہی نہیں رہا، اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف تو وہ آ ہی نہیں رہا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میرے اعمال تو ختم ہو گئے، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی کی بے ادبی یہ ایک اور سبب ہے اعمال صالحہ کے ضائع ہو جانے کا۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز، سورۃ الماعون آیت نمبر 3-4، ریاکاری، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو اعمال صالحہ کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا فویل للمصلین، فرمایا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، آیت نمبر 2-3-4، الذین هم یراؤون، اور وہ ریاکاری بھی کرتے ہیں، ایک تو نمازوں سے غافل ہیں
اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ریاکاری کر جاتے ہیں، تو دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، تو دکھلاوا اور ریاکاری جو ہے یہ بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو پھر حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یا اللہ میں نے یہ عمل کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو اللہ فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے کیا ہے ان سے اجر لے لو، میرے لیے تو تم نے کیا ہی نہیں نا، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ جن کو تم دکھا رہے تھے، جن کے لیے تم بند سنور رہے تھے، جن کے لیے تم سجدے کو طول دے رہے تھے، جن کے لیے تم قیام لمبا کر رہے تھے، جن کے لیے تم مخارج کو بڑی خوبصورتی سے ادا کر رہے تھے، تو مانگو ان سے اجر۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ، بلکہ یہ تو آیات تھی، اب دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بلکہ تین۔ ایک حدیث یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی آگ میں لکڑی ڈالے تو کیا بچے گا اس کا؟ کچھ بھی نہیں، خاک بن جائے گی۔ تو ایسے ہی جو بندہ حسد کا شکار ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، کوئی بھی چیز جو دوسرے کے پاس دیکھے اور جلے پورے دل میں کہ اس کے پاس کیوں ہے، تو یہ حسد ہے۔ رب نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرے گا تو فرمایا کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، حسد کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حدیث لمبی ہے لیکن میں مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے اسے رکھوں گا۔ قیامت کا میدان ہوگا، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اچھا، جو میں نے پہلی حدیث بیان کی وہ ابو داؤد شریف کی ہے، ابھی جو حدیث ہے یہ ترمذی شریف کی ہے۔ اس میں آقا کریم علیہ السلام نے تین بندوں کا ذکر فرمایا، ایک قاری قرآن اور دوسرا شہید اور تیسرا مالدار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ روز محشر میری بارگاہ میں پیش ہوں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو قاری قرآن پیش ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ زندگی کیسے گزاری؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا قرآن پڑھایا ہے، تلاوتیں کی ہیں، ہر محفل کا آغاز میری تلاوت سے ہی ہوتا تھا، پورے علاقے میں میرا ہی نام تھا، ہر جگہ میں نے تلاوت کی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ تم نے میرے لیے تو نہیں کیا، وہ تو تم نے اپنا نام چمکانے کے لیے کی ہے، اپنی شہرت کے لیے کی ہے، لہذا میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر ایک شہید پیش ہوگا، حالانکہ شہید ہونا معمولی کام نہیں ہے۔ میدان جنگ میں بندہ جاتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، اولاد چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، میدان جنگ میں کئی دن کئی مہینے اسے وہاں گزارنا پڑتے ہیں، پھر اسے کتنے زخم اٹھانے پڑتے ہیں، کتنے اسے اپنے خون سے زمین کو رنگین کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر کہیں وہ شہید ہوتا ہے۔ لیکن ایسا اتنا کٹھن مراحل سے گزر کر بھی جو شہید ہوا، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ، کہے گا یا اللہ تیرے نام پر جان دی ہے، زخم کھائے ہیں، خون بہایا ہے، رب فرمائے گا میرے لیے نہیں، اپنے نام اونچا کرنے کے لیے۔ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، لوگ کہیں گے بڑا جری تھا، تو اب جاؤ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور تیسرا ایک مالدار پیش ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ ہر جگہ تیرے نام کے لیے خرچ کیا، مسجدیں بن رہی تھی وہاں دیا، مدارس میں دیا، بیواؤں یتیموں مسکینوں سب کو دیتا رہا۔ رب فرمائے گا لیکن میرے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، وہ بھی تم نے اپنے لیے کیا ہے، تو لہذا میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ریاکاری یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اب ایک اور چیز حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون من مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم تو مفلس کہتے ہیں نا غریب کو، اور یہی معنی عرب والے بھی لیتے تھے اس کا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ پیسہ، نہ مال، نہ دولت، نہ کوئی سامان، تو وہی مفلس ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا۔ آقا فرماتے ہیں تم جسے مفلس کہہ رہے ہو وہ مفلس نہیں ہے۔ فرمایا مفلس وہ ہے میری امت میں سے کہ قیامت کے دن جب میدان قیامت میں آئے گا تو نمازیں بھی اس کے پاس ہوں گی، نمازی ہوگا، نمازیں پڑھ کر رہا ہوگا، نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، زکاتیں لے کے آئے گا، اعمال صالحہ کا بہت بڑا خزانہ لے کے آئے گا، لیکن جب وہ میدان معاشر میں حساب دے رہا ہوگا اسی اثناء میں وہ یاتی ایک آدمی آ جائے گا شاتم ہذا، اس نے اسے گالی دی ہوگی دنیا میں، پھر ایک اور آ جائے گا وقذف ہذا، اس نے اس پر بہتان باندھا ہوگا، الزام لگایا ہوگا بغیر تحقیق کے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور پھر ایک اور آ جائے گا اس کا مال اس نے کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، ایک اور آئے گا جس کا اس نے خون بہایا ہوگا، ایک اور آ جائے گا وَضَرَبَ هَذَا، اسے اس نے مارا ہوگا۔ یعنی مختلف شکایتیں لے کر لوگ آ جائیں گے، یا اللہ سے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، وہ آتے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فرمایا کہ ایک جو آنے والا آئے گا اسے اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، دوسرے کو اس کے روزے دے دیے جائیں گے، تیسرے کو اس کی زکوٰۃ کا ثواب دے دیا جائے گا، چوتھے کو اس کو خیرات کا ثواب دے دیا جائے گا۔ یوں اس کے جو نیک اعمال کا ثواب ہے وہ باقی لوگوں میں تقسیم کیا جاتا رہے گا، ان کا وہ جو سے زیادتی کی اس کے بدلے میں اب ہوگا کیا؟ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، کہ اگر اس سے پہلے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اگر اس کی نیکیاں اس سے پہلے ختم ہو گئی ہیں، ربی سوالی اور باقی ہوئے کہ یا اللہ میرا بھی اس نے نقصان کیا، مجھے بھی اس نے تکلیف دی، تو پھر آقا کیا فرماتی ہیں اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، ان کی برائیاں لے لی جائیں گی ان سے، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور ان کے جو گناہ ہیں وہ ان سے لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کرنا بھی بہت اچھا ہے، مطلوب یہی ہے، لیکن برائی کرنا کہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، نیکی بھی چل رہی ہے، برائی بھی چل رہی ہے، سچ بھی چل رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، اور نمازیں بھی ہیں اور دوسروں کے مال پہ قبضہ بھی ہے، اور روزے بھی ہیں اور کم تولنا بھی ہے، زکاتیں بھی ہیں اور ملاوٹ کرنا بھی ساتھ چل رہا ہے، تو اگر یوں زندگی گزر رہی ہے تو کل یہ ساری جو ہماری عبادتیں ہیں یہ دوسرے لوگوں کو چلی جائیں گی اور ہم خالی رہ جائیں گے، اور پھر ان کے گناہ ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی ضرور کی جائے لیکن برائیوں سے رکنا ضروری ہے، برائیوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور بڑی خوبصورت ایک بات ذہن میں آ گئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ مطلب سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہے، مطلب جو فرض چیز ہے وہ تو کرنی ہے نا، وہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا، نفلی عبادات اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لیے خطرناک نہیں ہے، ہاں نیکی کے ساتھ جو برائیاں بھی کر رہا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو چاہیے کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ نیک کام اگر کم بھی کرے لیکن گناہ نہ کرے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ بدی نہ کرے، یہ اللہ کو ناپسند ہے،
بدی کرتا ہے تو پھر اس کا وہ نیکیوں والا کھانا بھی خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ راست پر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔